الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائی اور اس محبت کا حق یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی ذات ہمارے لیے باعث رحمت ہے. ہمارے لیے رحمت ہی رحمت آپ کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے بنایا. اللہ رب العزت کی یہ عظیم نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہم تا دم زیست شکر گزاری بھی کریں تب بھی اس کا حق ادا نہ ہو. اس لیے کہ مومن انسان کے لیے کوئی بھی انسان اسی وقت پر مومن صحیح معنوں میں ہوگا جب تک کہ وہ مومن نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سب سے بڑی نعمت مانتا نہیں ہے تو وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوگا. مومن تبھی ہوگا جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی نعمت مان لے. کمال ایمان کی علامت یہی ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ اس کے رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ہم جب تک مانیں گے نہیں تب تک کہ ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوں گے. فقہ کی کتابیں اور بھی دیگر کتابوں میں اس کی تفصیل ملے گی. یہاں پر صرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر بلند و بالا فرمایا. ہم شفا شریف سے کچھ اقتباسات اور شفا شریف سے کچھ گفتگو اس میں سمجھنے کی سنانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ہمارے دل اور دماغ کو سکون ملے اور ہمارے ایمانی حرارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ترقی و تازگی عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی نعمت جب ہمیں عطا فرما رہا ہے تو اس نعمت کی شان کو بھی ضرور بیان کیا ہوگا. جب یہ بات طے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کے انوکھے ہونے اور سب سے بڑی نعمت ہونے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات کچھ نہ کچھ فضیلتیں پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور بیان فرمایا ہوگا. تعجب کی بات ہے کہ آج ہم نبی کے ذکر کو جب خوشی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں تو لوگ اس سے
تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب کہ ہم اللہ کے کلام قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بصد احترام و اہتمام اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو خوب قرآن مجید میں فرمایا۔ اب ہمارے علم میں کیسے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہیں؟ یہ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے فرمان کی روشنی میں اور خود اپنا تعارف امت کو دیتے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمودات مبارکہ کی روشنی میں ہی، ان کی احادیث کی روشنی میں ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اپنی سمجھ سے تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو نعمت مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کے پہلوؤں کو کس کس طریقے سے ہمارے سامنے اجاگر فرمایا، اور وہ کیسی عظیم نعمت ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں گے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر کے ہی تمام عالم کے لیے، یعنی اے حبیب ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت ہی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اب یہاں پر حضرت علامہ قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان اس کے متعلق سے روایات مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں، قال ابو بکر بن طاہر زین اللہ تعالی محمدا بزینت الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رحمت کی عظیم شان سے مزین فرما دیا۔ یہ رحمت ایسی عظیم شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور رحمت کے پھر فرمایا فَكَانَ كَوْنُهُ رَحْمَةٌ وَجَمِيعَ شَمَائِلِهِ وَصِفَاتِهِ رحمتاً علی الخلق، فرماتے ہیں کہ تو ہوا یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کی کل رحمت بنایا، اور ان کے تمام اوصاف و صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے باعث رحمت بنا دیا۔ یعنی جو کچھ رحمت ہمیں ملنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی ہمیں ملنے والی ہے۔ اور پھر فرماتے فمن اصابہ شیء من رحمتہ فہو الناجی فی الدارین من کل مکروہ، فرماتے ہیں جس بندے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے کچھ بھی حصہ اگر مل گیا تو دارین میں یعنی دنیا و آخرت میں کامیاب وہ بندہ ہو جاتا ہے، نجات والا وہ بندہ ہو جاتا ہے۔ رحمت کا حصہ جسے رسول اللہ کا ملتا ہے وہ رحمت کے حصے کے ملنے سے وہ نجات والا بندہ بن جاتا ہے۔ اب پھر فرماتے ہیں، اب پھر یہاں پر ایک بات اور ہے، اس کا بھی جو ہے یہاں پر ازالہ فرماتے ہیں فَكَانَتْ حَيَاتُهُ رَحْمَةً وَمَمَاتُهُ رَحْمَةً، فرماتے ہیں اب یہاں پر اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بظاہر دنیا میں باقاعدہ حیات ظاہری آپ کا جلوہ فرما ہونا یہ بھی رحمت ہے، اور دنیا سے باحیات ظاہری سے آپ دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اب یہاں سے بہت سارے لوگوں کے شبہات کا ازالہ ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کا شبہ یہ ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا، آپ لوگ 12 ربیع الاول کے ولادت کا قول کرتے ہیں۔ اب اس تاریخ کو وصال بھی ہوا ہے تو ہم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں اہتمام خوشی کا کرنا چاہیے یا ولادت۔ ہمیں خوشیوں کے منانے کا اہتمام کرنا چاہیے یا دنیا سے سرکار کے تشریف لے جانے کے غم کا ہمیں خیال کرنا چاہیے؟ تأسف کی بات ہے، تعجب کی بات ہے
کہ وہ بہانہ جب ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے تو وہ اس طریقے کے بہانے کو نکالنے کی زبان سے اور ذہن و فکر میں ڈالنے کی لوگوں کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن انتقال فرمائے، تب اسی دن انتقال فرمائے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں خوشیاں کیسے منانے چاہیے، بلکہ ہمیں تو غم اور پریشانی کا وقت ہے، سرکار کے وصال فرمانے والے وقت کو ہم یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمیں نصیحت مل جائے۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے سرکار کی ذات کی ولادت کا جو خوشی کا اہتمام کرنے کا اصل سبب ہے کہ اللہ نے آپ کی امت ہمیں بنایا، اور اللہ نے آپ کو پیدا فرما کر کے، مبعوث فرما کر کے تمام عالم کو رحمت عطا فرمایا۔ اس رحمت کے ملنے پر ہم خوشی مناتے ہیں، اور رحمت سرکار کی حیات ظاہری تک ہی ہیں۔ آپ کی ذات بعد وصال آپ رحمت نہیں ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ حق تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تب بھی رحمت ہی ہیں، اور دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی رحمت ہی ہیں، اور ہم خوشی رحمت کے ملنے پر مناتے ہیں۔ ہمیں رحمت اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسی پر ہم خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب وہ کیسے ہیں کہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں پر اب امام قاضی ایاز علیہ رحمۃ و رضوان شفا شریف میں اس کتاب کے اندر ان چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہے 471 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال جو ہے 544 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی تقریباً ہم 1443 ہجری میں اب ہیں۔ کم و بیش اگر دیکھا جائے تو 1000 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں جنہوں نے کتاب لکھا۔ اب 1000 سال بعد جن لوگوں کے ذہن و فکر میں شبہ آ رہا ہے، اس شبہ کو 1000 سال پہلے ہی رفع فرما دیا، 1000 سال پہلے ہی اس کو رفع فرما دیا، زائل کر دیا، گویا کہ بتا دیا۔ شیطان کسی بھی زمانے میں غلط عقیدہ اور غلط خیال، غلط فکر کو پیدا کرنا چھوڑے گا نہیں۔ اولیاء اللہ کی نظر کا پتہ یہی چلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اولیاء اللہ، یہ علماء صالحین جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی نگاہوں کو اللہ کے رسول کی محبت کی برکت سے نور الہی سے منور کر دیا، تو وہ نور بصیرت سے انہوں نے اور نور ایمانی سے نورانی جلوے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نور کے عطا فرمائے، ان کے مشاہدے سے انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہمیں کس حدیث کے تحت، کس آیت کے تحت کس طرح سے گفتگو رکھنی چاہیے تاکہ امت گمراہ ہونے سے بچ سکے۔ انہوں نے اس چیز کو یہاں پر پیش فرما دیا۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں بظاہر باقی رہنا بھی رحمت ہے، اور دنیا سے بظاہر تشریف لے جانا، وصال فرما جانا بھی رحمت ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہم بتا دیں، حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیحین کی حدیث ہے، اس حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی حی یرزق، اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی ہے۔ انبیاء تو انبیاء ہے، انبیاء کے غلاموں کو جب زمین نہیں کھا سکتی ہے تو نبیوں کی شان کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَنَبِيٌّ حَيٌّ يُرْزَقُ، فرماتے ہیں تو اللہ کا نبی زندہ قبر میں ہوتا ہے، حی ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تب پتہ کیا چلا، انبیاء کو موت آنی ہے، بس فقط آنی ہے، یعنی ایک لمحے کو اس دار فانی سے دار القرار کی طرف ہجرت کرنے والے پہلو کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں، ورنہ تو ان کی ذات مبارکہ کی برکتیں
جس طرح بظاہر دنیا میں تشریف رہ کر کے میسر، اسی طریقے سے آپ بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی ہمارے لیے وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ نعمتیں میسر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کے تمام اولیاء ان کے روح مبارک سے، ان کی ذات مبارک سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ براہ راست جو اقطاب ہوتے ہیں، جو اغواص ہوتے ہیں، وہ ان کی رعایت خاصہ میں اپنے جلوے دنیا کے سامنے، ان کے جلووں کی رونمائی رب ذوالجلال فرماتا ہے، ان کی عظمتوں و کرامتوں کا اظہار فرماتا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز ہے کہ سرکار کے ظاہری حیات اور دنیا سے تشریف لے جانا دونوں رحمت ہیں، تو اس کی طرف دلیل یہ فرما رہے ہیں، سرکار کا فرمان ہے، امام بزار نے اس کو روایت فرمایا ہے، اور یہ حدیث امام حیثمی نے بھی مجمع الزوائد میں روایت فرمایا ہے، اور اس حدیث کے رجال صحیح ہیں، اور امام سیوطی نے بھی مناہل الصفا کے اندر اس حدیث کی صحت پر جزم فرمایا، قول فرمایا، یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حضرت امام سیوطی نے بھی فرمایا، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس کے رجال یعنی اس حدیث کے راوی حدیث صحیح رجال الصحیح ہیں۔ اور پھر امام بزار نے بھی روایت فرمایا ہے، حدیث کیا ہے؟ حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم و فی روایت مماتی خیر لکم۔ سرکار نے فرمایا کہ میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، خیر ہے، برکت ہے، اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے برکت ہے۔ افسوس کی بات ہے، کون سا وہ بندہ ہے کہ برکت کے ملنے پر پریشان ہو کر کے پریشانی کا اظہار کرے گا؟ سونا اگر کسی کو مل جائے گا تو کیا وہ روئے گا؟ چاندی کسی کو مل جائے گا تو کیا وہ روئے گا؟ پیسوں کا اگر کوئی بنڈل اسے مل جائے تو کیا وہ روئے گا؟ زمین مل جائے تو کیا وہ روئے گا؟ تعجب کی بات ہے، فانی نعمت جب اسے مل جاتی ہے تو وہ اس پر اس کو ماتم کرنا، پریشان ہونا نہیں ہوتا ہے۔ وہ نعمت جسے اللہ نے ابدی نعمت ہمارے لیے بنائی ہے، یعنی دنیا میں بھی کام آنے والی نعمت ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی نعمت ہے، اس نعمت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے، اس نعمت کے ملنے پر ہم کیسے غم میں رہیں گے؟ ہم تو ہمیشہ شاد ہی رہیں گے، مسرور ہی رہیں گے۔ سرکار کا دنیا سے چلے جانا ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کا نام ہے، ورنہ تو ان کی ذات کی رحمتیں، برکتیں ویسے ہی ہمیں میسر ہیں جیسے آپ صحابہ کے زمانے میں آپ کے وجود سے میسر رہیں۔ اب یہ چیز ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث ہے، دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث میں امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پر بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے۔ وَكَمَا قَالَ علیہ السلام، امام قاضی عیاض یہ سب چیزوں کا نقل فرما رہے ہیں، گویا کہ ہمیں بتا رہے ہیں سلیقہ زندگی کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اور ان کی عظمت کے اظہار کے، مسرت کے، خوشیوں کے اہتمام کا ایک سلیقہ دلیل کے طور پر پیش فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ رحمتاً بأمت قبض نبیہا قبلہا فجعلہ لہا فرطا وصلفا۔ فرماتے وقال السمرقندی رحمہ اللہ رحمتا للعالمین یعنی للانس والجن، وقیل لجمیع الخلق للمؤمنین رحمتا بالہدایہ ورحمتا للمنافق بالامان من القتل ورحمتا للکافر بتاخیر العذاب۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما هو رحمت للمؤمنین وللکافرین اذ عوفوا مما اصاب غیرهم من الامم المکذبہ۔ وحکی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل علیہ السلام هل اصابک من هذه الرحمت شیء۔ اب یہاں پر دیکھیں آگے حضرت امام قاضی عیاض روایت نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ایک حدیث تو بیان فرما دیا کہ سرکار کا بظاہر ہونا اور دنیا سے تشریف لے جانا دونوں ہمارے لیے رحمت ہیں اور خیر ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مسلم شریف کی حدیث ہے، جو اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس امت کی طرف بھیجے ہوئے نبی کو ان سے پہلے دنیا سے بلا لیتا ہے۔ کیوں؟ اور امت کو ان کے بعد آنے والی بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے، نبی کی موجودگی میں
نبی کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہوتی ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی امت نے جتنا آپ کو تقریباً 900 برس جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، ایک طویل عرصے تک آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، مگر لوگوں نے نہیں مانا، تو اتنا زیادہ عرصہ ان کو ملنے کے باوجود نہ ماننا ان کے لیے بہت زیادہ عذاب کی دعوت دینے کے سبب بن گیا۔ اور ہمارے درمیان سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر 63 سالہ زندگی آپ نے گزارا، مختصر سے زندگی، اس زندگی میں صحابہ نے اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی گزاری، اور آج بھی امت انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی بساط بھر اطاعت و فرمانبرداری پر گزر رہی ہے۔ نافرمانی کا جو وبال اور پہلے والی امتوں کو ملا تھا، اس وبال سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، تو یہ بچ جانا بھی ہمارے لیے رحمت ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور امام سمرقندی فرماتے ہیں اب یہ رحمت کس کے لیے ہیں، یعنی انسان کے لیے بھی رحمت ہیں، جنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، پھر فرماتے ہیں سب کے لیے رحمت ہے، ساری مخلوق کے لیے رحمت ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت مل کر کے رحمت ہیں، منافقوں کے لیے ان کی جان کی امان جو انہیں ملی ہے، قتل و مرنے سے بچ گئے ہیں، اس کے لیے وہ رحمت ہیں۔ اسی طریقے سے کافر جو ہیں ان کو عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، قیامت تک کے جو عذاب کی تاخیر ہو گئی وہ ان کے لیے سبب بن گیا رحمت کا۔ اسی طریقے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سب کے لیے رحمت ہے، جیسی جیسی ذات ہے مومن کے لیے اس رحمت کا حصہ اور اس کی شان الگ ہے، اوروں کے لیے دوسرے طریقے سے وہ ہے، مگر سب کے لیے یعنی ہر عالم کے لیے آپ کی ذات کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا، میری رحمت کا تمہیں بھی کچھ حصہ ملا کہ نہیں ملا؟ اے جبرائیل تمہیں بھی میری رحمت کا کچھ حصہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سوال کرنے کے سوال کی بات ہے، یعنی تعجب خیز بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، اس سوال کو سمجھنے کی بات ہے۔ ہمیشہ جبرائیل امین انبیاء کرام کی بارگاہوں میں سوال کیا کرتے تھے، اور آج بات یہ ہے کہ رسول اللہ ان سے سوال فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں جب نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں آپ کو ڈالا جانے کا ارادہ کیا جا رہا تھا، جب آپ کو بڑے غلیل بنا کر کے اس میں ڈالا گیا تھا، آپ جب اس آگ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت پر جبرائیل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیں، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش فرما دوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے مجھے کیا حاجت ہے۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو پھولوں کے جیسے نرم و گداز اور ٹھنڈی، وہ جسم کو تکلیف نہ دینے والی ٹھنڈک والی وہ آگ بن گئی، یہ تو شان تھی۔ مگر حضرت جبرائیل امین سے بھی پوچھا کہ تمہیں بھی کچھ حصہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، تو یہ شان ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ کہ کچھ چیزیں تمہیں بھی ملی ہیں کہ نہیں ملی ہیں۔ یہ امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مناہل الصفا کے اندر یہ حدیث کی روایت کو منسوب کیا، امام قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پر کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تمہیں بھی میری رحمت کا کچھ حصہ ملا، خدا نے مجھے رحمت بنایا ہے تو اس رحمت کا کچھ حصہ ملا کہ نہیں ملا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سنیں، حضرت جبرائیل عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ، قال نعم، بے شک مجھے بھی آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے۔ فرمایا کنت اخشى العاقبہ فامنت لثناء اللہ عز وجل علی بقولہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ فرمایا کہ میں میرے عاقبت یعنی میرے آخری انجام کے بارے میں ہمیشہ فکر مند ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، جو جبرائیل امین ہیں، جو یہ عقیدہ ہے اسلامی سچا عقیدہ، فرشتے اور انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق میں فرشتے اور انبیاء ہی ایسی مخلوق ہوتے ہیں کہ جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ گناہ بولنے والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا ہی نہیں فرمایا ہے، ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔
وہ گناہ نہیں کرنے والے کی شان کیا ہے؟ وہ ہمیشہ نجات والا ہوگا، جنتی رہے گا۔ مگر حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے سردار فرشتوں میں سے ہیں، آپ فرما رہے میں ڈر رہا تھا میرا آخری انجام کیا ہوگا۔ تو ہمیں اپنے انجام کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں بے شک مجھے فکر تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل کردہ کلام کے ذریعے جو آیات مبارکہ میرے حق میں نازل فرمائیں اس کو سن کر کے مجھے اب اطمینان ہو گیا کہ میرا انجام اللہ بھلا ہی فرمانے والا ہے۔ یہ سرکار کی رحمت کا حصہ انہیں میسر آیا۔ یہ عزیزان محترم، جب جبرائیل امین کو رسول اللہ کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے تو ہم غلاموں کو کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ جب نیکوں کے لیے ہے تو غلام جو ہیں انہی کی رحمت کے سہارے تو پل رہے ہیں۔ غلاموں کے ہی لیے تو ضرورت ہے ان کی رحمت کی۔ اگر ان کی رحمت ہمیں نہ ملے تو پھر ہمارے لیے فائدے کی آسانی کی چیز وہی ہے، نجات کا ذریعہ سب سے بڑا وسیلہ وہی ہے۔ نیکوکاروں کو جب ان کی رحمت کے حصے سے کامیاب بنایا جا رہا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اور اس کے حبیب کو جو اس نے رحمت بنایا ہے اس رحمت کے ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمیں ان کی رحمت کا حصہ ضرور ملنا ہے۔ اور مومنوں کے لیے رحمت تو ہے ہی، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی رحمت کے ملنے کی دلیل ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں رکھتے معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ، تو دنیا میں تو بچ جاتے مگر آخرت میں کیا حال ہوتا؟ جہنم میں ہمیشہ جلنا ہوگا۔ مگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی رحمت کا حصہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ کے لیے عطا فرما دیا، ایمان کے ساتھ یہ نعمت مل گئی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہمیں ان کی پناہ میں جانا ہے، یعنی ان پر ایمان لانا ہے، ان کا مطیع و فرما بردار بنا لینا ہے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا ہے۔ آج ہم ان کے ہو جائیں گے تو آج کی دنیا بھی ہماری، کل کی آخرت بھی ہماری، ان کی رحمت کا حصہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے وروی عن جعفر ابن محمد الصادق رضی اللہ تعالی عنہ فسلام لک من اصحاب الیمین ای بک انما وقعت سلامت من اجل کرامت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت مبارکہ روایت کی گئی ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اور آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا ہے تو کیسے اس ذکر کو بلند کیا گیا ہے؟ اس ذکر کی بلندی کا راز یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قال یحییٰ ابن آدم بالنبوۃ وقیل اذا ذکرت ذکرت معی قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وقیل فی الاذان قال الفقیہ القاضی ابو الفضل رحمہ اللہ هذا تقدیر من اللہ جل اسمہ لنبیہ علیہ السلام على عظیم نعمہ لدیہ وشریف منزلتہ عنده وکرامتہ علیہ بأن شرح قلبه للإيمان والهداية ووسعه للوعي للعلم وإلى أن قال وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي رواية ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله۔ یہاں پر ورفعنا لک ذکرک کی شان و عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا معنی و مفہوم کو علماء کرام
اجاگر فرما رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، اور علم والوں کی جن کو قرآن کا علم، کتاب کا علم عطا ہوتا ہے، اللہ کی کتابوں کا علم جنہیں عطا فرمایا جاتا ہے، ان کی شان تو بہت بلند و بالا ہوتی ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ کا ذکر بھی سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے جو صحابی ہیں، ان کی شان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور انہیں کتاب، جو اللہ کی کتاب کا علم عطا فرمائے جانے کی برکتیں جو انہیں میسر آئیں، پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے والی جو کرامت ان سے ظاہر ہوئی، سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے معجزہ حقیقت میں کرامت ولی کی ظاہر ہوئی، تو یہ نعمتیں ملتی ہیں اہل کے، جو کتاب کا، اللہ کی کتاب کا علم جو رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، انہیں وہ نعمتیں ملتی ہیں۔ ان نعمتوں سے وہ چیز ہمارے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ یہ جو نعمت ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نعمت ہونا ہے، وہ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے حبیب کی شان کو بیان فرمایا، تبھی تو ہمیں پتہ چلا کہ سب سے بڑی نعمت تو حقیقت میں اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ وہ نعمت کیسی ہے؟ قرآن میں اللہ نے اس نبی کی شان کو بتایا، تبھی تو ہمیں پتہ چلا، اور ان آیات کے شان نزول اور اس کے معنی و تفسیر میں رسول اللہ سے صحابہ، علماء، ائمہ، مجتہدین نے جن باتوں کو سن کر کے، جان کر کے تفسیر میں بیان فرمایا، اسی سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ سب سے بڑی نعمت ہے، ورنہ ہم کہاں، ہماری کیا اوقات کہ ہم کچھ سمجھ پائیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی عام انسان کے کلام کو مشکل ہوتا ہے سمجھنا، جو فصیح و بلیغ زبان میں گفتگو کر لے، یہ تو رب ذوالجلال کا کلام ہے، ہم کیا اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ خدا کے رسول ہی کی وہ شان ہے جنہوں نے ہمیں اس کلام کی سمجھ عطا فرمائی۔ ان کی بارگاہ میں رہنے والے صحابہ و اہل بیت نے اس کلام کو سمجھا، اور ان کلام کی سمجھنے کی جو ان کے تفسیریں ہیں، اقوال ہیں، وہ ہم تک پہنچے، تب ہمیں اس کا صحیح معنوں میں علم ہوا۔ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت امام یحییٰ ابن آدم علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو ثقہ کہا گیا ہے، یعنی روایت حدیث میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، یعنی بہت مضبوط راوی انہیں کہا جاتا ہے۔ حافظ حدیث تھے، بہت زیادہ علم والے تھے، اور آپ کے وفات کب ہوئے؟ 203 ہجری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تقریباً آج سے 1200 سال پہلے کے بزرگ کی یہ بات ہے۔ کب کی بات ہے یہ؟ 1200 سال پہلے کے بزرگ کی بات ہے۔ سوچنے کی بات ہے، آج ہم جو دین بیان کرتے ہیں، یا آج ہم پر جو الزام دیا جاتا ہے نبی کی شان بیان کرنے کی، جو مجلسیں ہم بیان کرنے کی منعقد کرتے ہیں، بدعت ہے، حرام ہے، تو ہم سے پہلے والے بزرگوں نے تو کتابیں لکھ کر کے چھوڑی ہیں، ہم تک کہ انہوں نے ذکر کیا ہے، تبھی تو یہ ذکر ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ ذکر نہ کرتے تو یہ ذکر ہم تک پہنچتا کیسے؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ ذکر تو اس زمانے میں بھی ہوتا رہا، اور آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت میں بھی ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ان کا ذکر تو ہے ہی وہ کہ جس کو خدا نے بلند فرمایا، اونچا فرمایا۔ حضرت یحییٰ ابن آدم فرماتے ہیں اللہ نے مقام نبوت، جو سب سے عظیم مقام ہے، جو قرب کا رب ذوالجلال کا، اس مقام سے سرفراز فرمایا، اور آپ کو بلند و بالا مقام پر سرفراز فرمایا، سرور انبیاء آپ کو بنایا، سرور رسول آپ کو بنایا، تمام رسولوں کا سردار، تمام انبیاء کا سردار بنایا، غایت قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو یہ آپ کے ذکر کو بلند کرنا ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ روایت فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ایک یہ بھی ہے، جب بھی میرا ذکر ہوگا میرے محبوب تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا، محمد الرسول اللہ ہی کہے گا۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے، اگر محمد الرسول اللہ کا انکار کر جائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔
رسول اللہ کے ذکر کی بلندی کی شان یہی ہے کہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ ان کی رسالت کا بھی قرار کیا جائے، تبھی وہ اللہ کا بندہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، رحمت کا حقدار بنایا جائے گا۔ یعنی نبی کا ذکر نہیں چھوٹ سکتا، نبی کا ذکر نہیں چھوٹ سکتا۔ پھر فرماتے ہیں اذان میں رسول اللہ کا ذکر، قیامت تک کے پانچوں وقت میں اذان میں رسول اللہ کا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بیان ہوتا ہی رہے گا۔ دن میں 5 مرتبہ ہمارے کان اسے سنتے ہیں اور اس پر ہماری زبانیں شہادت دیتی ہیں۔ قیامت تک کے آپ کے ذکر کو خدا نے ایسا بلند فرما دیا، جو آج کے سائنس کے اعتبار سے وقت کو جاننے والے لوگوں نے جب اس کی تحقیق کی، بھئی اذان میں بلند ہو جانا یہ کیسی بات ہے، تھوڑا سا سمجھ میں تھوڑا سا آسانی سے نہیں آتی ہے بات، مگر اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو جانا یہ بھی بہت عظمت والی بات ہے۔ آج ہم ایک مرتبہ اگر محفل میلاد کا کوئی جلسہ کر لیں اور اپنی طاقت کے برابر گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے نبی کا ذکر کر لیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں یہ تو بدعت ہو گئی۔ اللہ نے نبی کے ذکر کو ایسے بلند فرمایا کہ پوری دنیا میں جب اذان گونجتی ہے تو 24 گھنٹے میں سے 1 منٹ بھی رسول اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اذان ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اذان کے وقت کے حساب سے دیکھا جائے، آج سائنس آسانی سے وقت کا حساب لگا پا رہی ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں 1 منٹ بھی رسول اللہ کے ذکر سے، خدا کے ذکر سے 1 منٹ بھی خالی نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے حقیقت میں ذکر رسول کو خدا نے ایسا بلند فرمایا کہ دنیا میں 1 لمحہ بھی ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ اور ہم ایک لمحہ بھی ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ جب 1 لمحہ بھی ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے تو کیا ہم 24 گھنٹے ہماری زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ہم عاجز بندے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں، ہم اپنی طاقت کے برابر جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ ہم کم کرتے ہیں تو اتنا رونا ہو رہا ہے۔ خدا نے ایسا بلند کیا ہے کہ مجال ہے تو روک کے دکھا دو، ہمت ہے تو روک کے دکھا دو۔ خدا نے تو اس کے رسول کے ذکر کو ایسے بلند فرمایا ہے، کائنات میں دنیا میں 1 لمحہ بھی ان کے ذکر کے بغیر نہیں ہے، ہر لمحے پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، ہر لمحہ اذان گونجتی ہے۔ گویا کہ اللہ نے ایسا بلند فرمایا اس کے حبیب کے ذکر کو کہ دنیا میں انہی کا ذکر گونجتا رہتا ہے، انہی کا ذکر گونجتا رہتا ہے، اور انہی کے وفاداروں کی کامیابی اور نجات کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ خدا کی کبریائی بیان ہوتی ہے، خدا کی عظمت کا بیان ہوتا ہے۔ خدا کی عظمت کے بیان کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اس کے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اور ہمارے لیے کامیابی کی طرف آنے کی دعوت کو اللہ نے رکھا ہے، نماز کی طرف آنے کی دعوت کو اللہ نے رکھا ہے۔ اب ہمارا حال ایسا ہے کہ 5 وقت کی اذان سن کے ہم گھروں میں سوتے رہ جاتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے نا، یہ ہماری کمی ہے۔ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اس کا ہمیں بہت بڑا اثر لینا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر افسوس کی بات ہے کہ ہم اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر کمزور ضرور ہیں۔ کمزوروں کے لیے بھی رسول اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، رسول اللہ کی محبت کا سہارا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ عملی طور پر کسی معاملے میں عمل کرنے میں تھوڑا کمزور ہو جایا کرتے تھے، کوئی عمل آپ سے سرزد ہو جاتا تھا جس پر گرفت کی جاتی تھی، تو بار بار تنبیہ کے بعد بھی ان سے وہ عمل ہو جاتا تھا، تو صحابہ ایک دوسرے کو سدھارنے میں بہت حریص ہوا کرتے تھے۔ یعنی اپنے کسی بھائی سے کوئی کام جو تھوڑا بہت بھی ان کی شان کے لائق نہ ہو، وہ ان سے اگر ہو جاتا تو فوراً ان کو اچھے ان کی شان و عظمت کے لائق والے کام میں لگانے کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے تھے، توجہ کر لیتے تھے، انہیں اس طرف لایا کرتے تھے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا کرتے تھے، نصیحت سنایا کرتے تھے، انہیں بہتر راستے پر لانے کی کوششیں کرتے تھے، یعنی ان کی شان کے لائق۔ ایسا نہیں کہ وہ بہتر راستے پر نہیں تھے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی شان و منصب کے لائق، جس طریقے کا معیار ان کا ہے اس معیار کے لائق انہیں ہونا چاہیے۔ جیسا اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ سمجھیں
بھری مجلس میں ہم اگر قہقہا مار کر کے بے خود ہو کر کے زمین پر لوٹ کر کے ہم ہنسے تو ہماری شان کو زیبا نہیں دیتا، ہماری شان کو وہ چیز زیبا نہیں دیتی، یعنی ایسی حرکت ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی ہم نے بہت برا کام کر دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بھئی ایک صحابی سے ایک فعل سرزد ہو جایا کرتا تھا، اس کی طرف انہیں تنبیہ دلائی جاتی تھی۔ وہ حدیث میں اس کے متعلق سے الفاظ بہت سارے ہیں، مگر صحابہ کرام کی بارگاہ میں ہمیں باادب رہنا چاہیے، ان پر ہمیں گفتگو کی اختیار اور جسارت نہیں ہے، ہم گفتگو نہیں کر سکتے، صرف سمجھنے کے لیے۔ اصل فائدے کی جو چیز ہے اس چیز کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں، ہمارے فائدے کی جو چیز ہے اس حدیث مبارکہ میں، ان کا جو عمل تھا اس کے ہم ذمہ دار نہیں، ان کو سنبھالنے والے ان کے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نہ ان کو سنبھال سکتے ہیں نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، وہ ہیں، ان کے آقا و مولا ہیں، وہ جانے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، بلکہ ہمیں تو اپنے سنبھلنے کی فکر ہونی چاہیے اور اپنے آقا و مولا کو منانے اور راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی شکایتیں بار بار پہنچنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ ان کے اندر ایک کمزوری ہے، وہ بہت جلدی سے اس کے اندر بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا چھوڑ دو اسے، اس بندے کے حال پر چھوڑو، بار بار اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ پتہ کیا چلتا ہے، ہمارے عمل کی کمزوری یقیناً ہے، مگر اگر ہم نے محبت کو سچی بنا لی تو یقیناً اس کا حصہ ہمیں ملنے والا ہے اور اس کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ خدا کی رحمت سے ہمیں، خدا کے رسول کی رحمت کی برکت سے ہمیں ہدایت اور کامیابی کے راستے پر استقامت ضرور مل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہمارے دل میں رسول اللہ کی سچی ہونی چاہیے، دکھاوے والی نہیں، حقیقی محبت ہونی چاہیے۔ حقیقی محبت کیسا پتہ چلے کہ ہمارا دل کچھ سوچے تو ان کی رضا کے لیے سوچے، کچھ چاہے تو ان کے لیے چاہے، یعنی وہ چاہے جس پر رسول اللہ خوش ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر نوجوانوں کے لیے معاملہ کیا ہوتا ہے، چاہت کا مطلب، محبت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں ایک لڑکا کا لڑکی کو چاہنا یا لڑکی کا لڑکے کو چاہنا، اسی کو وہ سمجھ جاتے۔ یہ نہیں ہے چاہت کا مطلب، چاہت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دے ان کے لیے جس کی رضا ہمیں مطلوب ہے، جن کو راضی کرنا ہمارا مقصود ہے، ان کی رضا کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ خدا و رسول کی رضا کا حصول، ہمارا مقصود یہی ہے کہ ہم خدا و رسول کو راضی کریں۔ اب اگر خدا و رسول کی رضا ہمیں میسر آ جائے تو اس کا ثمرہ ہمیں نجات ان کی بارگاہ سے میسر آ جائے، جنت ہمیں مل جائے، ہدایت پر استقامت ہمیں میسر آ جائے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت کو بسا لیں، وہ محبت کا حصہ ہمیں مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہاں پر فرمان کے پھر اب یہاں پر فرمایا، اب حضرت امام فقیہ قاضی ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس چیز سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب کو سب سے بڑی نعمت کیسے بنایا، ان کی شان بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں دوسری روایت یہاں پر ذکر کی جاتی ہے کہ رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاۃ الا یقول، اللہ نے ایسا ان کی شان کو بلند فرما دیا، دنیا و آخرت میں کوئی خطبہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہوگا، کوئی نماز پڑھنے والا ایسا نہیں ہوگا کہ جو رسول اللہ کی رسالت کی شہادت نہ دے۔ خدا کی وحدانیت کے ساتھ رسول اللہ کی شہادت کی گواہی دینے والا ہی ہوگا۔ ہر خطبہ پڑھنے والا کیا کرتا ہے؟ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جمعہ کا کوئی خطبہ اس کے بغیر سنا گیا؟ نہیں سنا گیا۔ کوئی خطبہ پڑھنے والا اس کے بغیر خطبہ ہوتا ہی نہیں کہ خدا اور رسول کا ذکر کے بغیر خطبہ ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی کسی کا خطبہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہی وہ خطبہ پورا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں پھر سرکار فرماتے ہیں، ابو قتادہ سے روایت جو ہے وہ روایت کیا فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا بھی اتحیات میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی دی جاتی ہے کہ نہیں گواہی دی جاتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ گواہی دی جاتی ہے، یعنی کوئی نماز پڑھنے والے کی کوئی نماز۔ اب اچھا یہاں پر ایک اور بات غور کرنے کی ہے، جب کوئی لمحہ خدا کی اذان کی پکار سے دنیا کا خالی نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں نماز ہو رہی ہوگی۔
24 گھنٹے کہیں نہ کہیں نماز ہو رہی ہوگی، گویا کہ کہیں نہ کہیں نماز پڑھنے والا 24 گھنٹے رسول اللہ کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے، کہیں نہ کہیں خطیب جو رسول اللہ اور اس کے خدا کی شان بیان کرنے والا ہے، رسول اللہ کی شہادت اور رسالت کی شہادت، خدا کی وحدانیت کی شہادت دینے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز ادا کرنے والے، وہ ہمیشہ رسول اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوں گے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ خدا نے تو ایسا عظیم ذکر بلند فرمایا ہے کہ جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ تو خدا کی قدرت ہے کہ آج کے زمانے کو سائنس کی سمجھ عطا فرما دی اور وقت کی پہچان عطا ہو گئی، اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم کہاں کیا چل رہا ہے اس وقت کو حساب لگا کر کے جوڑنے کی صلاحیت اللہ نے دے دیا، تو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مگر اللہ کے ولی تو بہت پہلے ہی بیان کر دیے۔ روایت بیان کرنے والے کب کے ہیں؟ کم و بیش جو ہے 1200 سال پہلے کے بزرگ ہیں جو بیان فرما رہے ہیں کہ اذانوں میں ان کا ذکر بلند فرما دیا گیا ہے۔ تو اذانوں میں ذکر بلند فرما دیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہمیں 1200 سال بعد سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک لمحہ بھی ان کے ذکر سے دنیا خالی نہیں ہے۔ تو ایسا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ ہمیں تو اذانوں کا مطلب 5 مرتبہ کی اذان، 5 مرتبہ کی اذان ہو رہی ہے، تو اس کے بیچ میں جو گیپ آ رہا ہے اس گیپ میں ان کا ذکر بلند نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیسا ہے؟ ہم یہاں تک سوچتے ہیں، 5 مرتبہ تک سوچتے ہیں، مگر رسول اللہ کی ذات کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے اللہ نے بھیجا ہے، تو ہمیں ہماری سوچ کو بلند ہونا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اللہ والوں کی سوچ کو اللہ نے بلند فرما دیا۔ ان کے صدقے میں آج جو آلات انسانی عقل نے خدا کی دی ہوئی عقل کے طفیل سے بنا لیے ہیں، ان آلات کے ذریعے جب دنیا کو چھاننے بیٹھتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے ارے دنیا کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر رہا ہے کہ جہاں رسول اللہ کا ذکر بلند نہیں کیا جا رہا۔ دنیا کے کونے کونے میں رسول اللہ کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا جب یہ حال ہے تو پھر آسمانوں کا کیا حال ہوگا؟ آسمانوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم کیا اندازہ لگائیں گے؟ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پتہ یہی چلتا ہے خدا نے جن کے ذکر کو بلند فرمایا وہ ایسا بلند فرمایا کہ اس بلندی کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کہ ان اتانی جبرائیل علیہ السلام، میری خدمت میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فقال ان ربی وربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک قلت اللہ ورسولہ عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ اب امام ابو یعلا نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، اسی طریقے سے امام ابن حبان نے اس کی تصحیح فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے امام سیوطی علیہ الرحمٰن نے جامع صغیر میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ امام حیثمی نے اس کی اسناد کو حسن کہا ہے، اور مجمع الزوائد میں اس کو ذکر فرمایا۔ حدیث بڑی اچھی سند سے آنے والی حدیث، یعنی کوئی ضعیف ہے من گھڑت اس طریقے سے کہہ کر کے اس کے بیان کرنے والے مفہوم پر معترض ہو کر کے لوگوں کے ذہن کو بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ سند کے اعتبار سے بھی حدیث جو ہے بہت اونچی سند رکھتی ہے، اچھی سند رکھتی ہے، جس پر ہمیں عام طور سے جسارت نہیں کر سکتے کہ ہم اس پر کچھ اوں آں کر دیں، چوں چاں کر دیں، یہ ہماری جسارت سے اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز۔ بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، سرکار فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور میری بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ رب تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا؟ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اگر کبھی سوال کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم کم ہے ایسا نہیں آنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کو سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں، جہاں پر اللہ کے بندوں کا خدا کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے حاضر آتے ہیں، ان کے نام لکھ لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ پوچھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فرشتے بیان کرتے ہیں یا رب ذوالجلال، ہم تیرے بندوں کی اس مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرا ذکر کیا جا رہا تھا، تیرے بندوں کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ تو کیا رب کو پتہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ کہاں سے یہ فرشتے آ رہے ہیں؟ خدا کی مرضی کے بغیر نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، خدا کو سب پتہ ہے۔
مگر پوچھا جاتا ہے کبھی اس لیے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے یا جو کام ہے اس کی عظمت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے اور واضح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ رب نے کیسے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدا بہتر جانے، اور جس رسول کو خدا کا پیغام دے کر کے جبرائیل امین جب سرکار کے پاس پیغام لایا کرتے تھے تو خدا نے جس کے ذریعے پیغام بھیجا ہے ان کو بھی پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تمہارا ذکر اس کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ خدا کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کیا جانا یہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو شان کو بلند کرنا۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں امام ابن عطا علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، یہ امام ابن عطا ہیں بہت بڑے جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جعلت تمام الایمان بذکری معک، آپ اس کا معنی فرماتے ہیں یعنی اے رسول ایمان کی تکمیل مکمل ایمان کب ہوگا کہ جب تک کہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر نہ کیا جائے وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے محمد الرسول اللہ کا انکار کر جائے معاذ اللہ تو کیا وہ ایمان والا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ بھی نہ کہے اس وقت تک کہ وہ ایمان نہیں ہو سکتا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ بھی کہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لا ایمان کے دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت جب تک کہ نہ ہو اس وقت تک کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہو جائے تو وہ مومن ہو جائے گا۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ وقال جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ تعالی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں وہ حضرت عطا سے ایک اور روایت ہے کہ وقال ایضا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، فرماتے ہیں اور عظیم بات، آپ فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے تمہارے ذکر کو میرا ذکر بنا دیا، جو تمہارا ذکر کرے گا گویا کہ وہ میرا ہی ذکر کرنے والا ہے۔ اب پتہ کیا چلتا ہے نبی کے ذکر سے روکنے والوں، حقیقت میں دیکھو خدا تو ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنا چکا ہے، خدا تو ان کے ذکر کو اتنا بلند فرما دیا ہے، ایسے بلند فرما دیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک لمحہ بھی ان کے ذکر کی بانگ سے کوئی لمحہ بھی دنیا خالی نہیں ہے، دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آج آپ ہمیں ذکر رسول کرنے سے منع کرتے ہیں، رسول اللہ کی شان بیان کرنے سے منع کرتے چلے جائے۔ خدا نے تو ان کی شان ایسے بلند فرما دیا ہے کہ اس شان کے بیان کرنے سے تم ایک لمحہ بھی نہیں روک سکتے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ہر لمحہ 24 گھنٹے کی ہر ساعت میں ان کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرما دیا ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ خدا جسے بلند کرنا چاہے اس کی شان و عظمت کا کوئی کیا اندازہ لگا جا سکتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ خدا نے ان کے ذکر کو ایسا بلند فرمایا ہے کہ جس کا وہم و گمان کسی کو ہو بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا یذکرک احد بالرسالۃ الا ذکرنی بالربوبیۃ، فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی شخص آپ کے رسالت کا ذکر اس وقت تک کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری ربوبیت کا وہ پہلے اقرار کر لے، یعنی پہلے مجھے خدا مانے پھر آپ کے رسالت کا ذکر کرے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے متعین فرما دی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ بلند بالا فرمایا ہے، بے پناہ بلند و بالا فرمایا ہے، ان کی عظمت کو بلند فرمایا۔ بلند فرمانے کے بعد آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے اوصاف جلیلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب یہ ایک بات ہے کہ بھئی کیا قرآن پڑھنے کے لیے بھی آپ لوگ وقت مقرر کر دیں گے کہ اب نہیں پڑھ سکتے جب نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی صبح پڑھے تو بدعت، کوئی شام میں پڑھے تو بدعت، ایسا بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں بول سکتے۔ تو قرآن میں جب رسول اللہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، قرآن میں جب رسول اللہ کے انبیاء کرام کے پیدا کیے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ روز اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو روز انبیاء کی میلاد منا رہا ہے۔
تو ہمیں آج آپ رسول اللہ کی میلاد سے، انبیاء کے میلاد کے ذکر سے منع کر رہے ہیں، تو کیا تم قرآن کے ان آیتوں کو پڑھنے سے منع کرو گے جس میں انبیاء کے ولادت کا ذکر آیا ہے، ہمارے نبی کی شان و عظمت کا ذکر آیا ہے، آپ کے اوصاف حمیدہ جلیلہ رفیعہ کا بیان ہوا ہے؟ کیا ان سے بھی پڑھنے کو روک دو گے؟ معاذ اللہ، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، قیامت تک کے کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا نازل کرنے والا بھی رب ذوالجلال ہے اور اس کے حفاظت کرنے والا بھی رب ذوالجلال ہے۔ زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے ہمیں، تو اس کا حق یہی ہے کہ خدا و رسول کا ذکر کیا جائے، اور اس کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جائیں گے، ان کا چرچا کرنے والے ہوں گے، ان کی عظمت و نعمت کا اظہار کرنے والے ہوں گے، تبھی ہمیں وہ نعمت مل سکتی ہے، ورنہ تو وہ نعمت ہی ہمیں میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرمایا اپنے حبیب کے لیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان بیان فرمائی، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، میں نے آپ کو یقیناً بھیجا ہے، لوگوں کے گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، انہیں خوشخبریاں سنانے والا بنایا ہے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب سب کے سب بھیجے جانے کا ذکر آ رہا ہے۔ بھیجے جانے کا ذکر مطلب کیا ہے؟ نبی کے پیدا ہونے کا ہی ذکر ہے نا بھائی، ہم کیا ذکر کر رہے ہیں؟ وہی تو ذکر کرتے ہیں، خدا نے ہمیں نبی بھیجا ہمارے پاس، خدا نے نبی عطا فرمایا، خدا نے نبی پیدا فرمایا، ہمارے نبی مبعوث کیے گئے، ہمارے نبی رسول بنا کر کے بھیجے گئے، ہمارے نبی ہمارے طرف بھیجے گئے، ہمیں ہدایت کی خبر دینے والے، ہمیں ہدایت کی طرف بلانے والے بنا کر کے انہیں رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا۔ یہی تو ہم بیان کرتے، کوئی دوسرا بیان ہوتا ہے میلاد میں؟ میلاد میں تو یہی ہوتا ہے۔ اب ولیمہ شادی مطلب کہتے ہیں ولیمہ نکاح ساری تقریب کو کل ملا کر کے شادی کہہ دیا جاتا ہے۔ شادی میں کسی کی تدفین ہوتی ہے، کوئی میت کو گاڑنے والی محفل کو شادی کہا جاتا ہے۔ شادی کی محفل کس میں کسے کہا جاتا ہے؟ شادی کہتے کسے ہیں؟ ایک شخص کا، ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ جائز رشتے میں عقد کیا جانا، شرعی طور پر جو رشتہ ہوتا ہے دلہن کا، دلہے کا، شوہر بیوی کا، اس رشتے کا قیام جس محفل میں ہوتا ہے، اس محفل میں جو خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، اس محفل کا نام شادی رکھا جاتا ہے۔ اب بریانی کھلائیں گے تب بھی شادی ہے، بریانی نہیں کھلائیں گے تب بھی شادی ہے، جیسا بھی کرو شادی تو شادی ہی ہے۔ اب آپ بولیں گے نہیں بریانی کھلائیں گے تو شادی ہے، بریانی نہیں کھلائیں گے تو شادی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ ہم میلاد کا نام محفل کو ضرور دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم سرکار کے پیدا ہونے کا بھی ذکر کرتے ہیں، سرکار کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، سرکار کی تبلیغ کا بھی بیان ہوتا ہے، دین کا بھی بیان ہوتا ہے، خدا کی وحدانیت کا بھی بیان ہوتا ہے، قرآن کے احکام کا بھی بیان ہوتا ہے، گویا کہ کل ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام کیا جاتا ہے۔ اسی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو منع کر دیں گے تو باقی کیا بچے گا پھر؟ جو 40 دن کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے بھائی اٹھو، کون ہے نام لکھانے والا 40 دن کے چلے میں، 3 دن کے چلے میں، 20 دن کے چلے میں، 6 مہینے کے چلے میں، 9 مہینے کے چلے میں، 12 مہینے کے چلے میں؟ چلا کرتے کہ چھلا کرتے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، مگر اٹھا کر کے پکارا جاتا ہے کہ نہیں پکارا جاتا ہے؟ کبھی دکھا دو کہیں پر بھی کہ 3 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 9 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 12 مہینے کے لیے چلا کرانے کے لیے ہوا؟ کبھی چلا بھی نہیں ہوا، چلا بھی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو دین سیکھنے سکھانے کے لیے بھیجا جاتا تھا، لوگ آتے تھے، سیکھتے تھے، جاتے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد بھی عراق سے، بغداد کی سرزمین سے ہندوستان تشریف لائے، 40 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 6 مہینے کے لیے نہیں، آ کے یہیں بس گئے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو چلے جاؤ کہیں جہاں کوئی ایمان کو سمجھنے والا ہی نہیں، وہاں جاؤ، ایمان کی دولت سے انہیں مالا مال کراؤ، بہت اچھی بات ہے۔ مگر یہ کہ تم 40 دن کا چلہ کراؤ تو بدعت نہیں ہے، 3 دن کی دعوت پہ لے کے جاؤ تو بدعت نہیں ہے۔ ہم وہ کام جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر نبی جس نبی کے پیدا ہونے کی بشارت دیتا آیا ہے، اس بشارت کو بیان کرتے تو حرام و بدعت آپ کے پاس ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر نبی نے یہی کہا کہ میرے بعد ایک آخری نبی پیدا ہونے والے،
وہ آنے والے ہیں، خدا کے خاص بندے ہیں، خدا کے محبوب ہیں، خدا انہیں رحمت بنا کر کے بھیجنے والا ہے، شان والا بنا کر کے بھیجنے والا ہے۔ اگر تم ان کا زمانہ پالو تو ان کے اطاعت گزار فرما بردار ہو جانا، جو وہ دیں سب لے لینا۔ ان کا دین جب آئے گا تو پہلے کے سارے دین منسوخ ہو جائیں گے، دین وہی جاری ہوگا جو وہ لے کر کے آئیں گے۔ تو یہی بات تو ہم آج بتا رہے ہیں، تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی روک سکتے تھے تو نبی کے پیدا ہونے سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے میں روک کے دکھاتے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں روک کے دکھاتے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روک کے دکھاتے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں روک کے دکھاتے۔ بولے حضرت ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تو کیسے روک سکتے؟ پتہ چلتا ہے کہ میلاد منانا، رسول اللہ کے پیدا کیے جانے کا ذکر کرنا، رسول اللہ کے مبعوث کیے جانے کا ذکر کرنا، ان سب بدعتیوں کے پیدا ہونے سے پہلے سے تھا، بلکہ رسول اللہ کی دنیا میں آمد سے پہلے سے ان کا ذکر ہوتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر پیغمبر نے ان کی پیدائش کا بیان فرماتے رہے، کیا جاتا رہا اور قیامت تک کے ہوتا رہے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ہم کبھی بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اکابرین نے اتنا کچھ ان کی شان میں لکھ دیا ہے کہ صفحات پر صفحات، ہزاروں صفحات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلووں کو انہوں نے محفوظ کر دیا ہے۔ ہر وہ کاغذ کے جس پر اس سیرت کے عظیم سنہرے الفاظ کو رقم کر دیا گیا ہے، وہ کاغذ بھی قیامت تک کی اپنی قسمت پر ناز کرنے والے ہوں گے جن پر رسول اللہ کی سیرت نقش ہو گئی ہے۔ کیا خوب ہوگا کہ ہم اپنے دلوں میں رسول اللہ کی سیرت کو نقش کر لیں، ہمارے دل کے سینوں میں، ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی سیرت کو اگر نقش کر لیں تو ہمارے دل کا ہر پردہ قیامت تک کے ناز کرنے والا ہو جائے گا۔ آج ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نمازوں سے غافل ہو جائیں، دین سے غافل ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دین سے دور ہونا ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین سے قریب ہونا ہے، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، ہر حلال سے رغبت رکھنا ہے، حلال پر عمل ہونا ہے، حلال کی چاہت ہونا ہے، اور ہر حرام سے ہمیں دور ہونا ہے، ہر گناہ سے ہمیں دور ہونا ہے۔ شراب، جوا، بیاج، سٹا، مٹکا، ٹکا، یہ جتنے بھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں دنیا کے، جتنے بھی گندے کام ہیں جو حرام ہے، سب سے ہمیں دور رہنا اور نیک راستے پر چلنا ہے۔ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا ہے، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو الفاظ روایت کی تلاوت کیے گئے اس میں جو کچھ غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا، پڑھا گیا، سنایا گیا، سمجھایا گیا، بتایا گیا، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔